السلام علیکم ناظرین، آج ایک بہت ہی اہم کتاب کا تعارف کروانے جا رہا ہوں میں آپ کو۔ کتاب کا نام ہے قرآنی انسائیکلوپیڈیا۔ یہ اپنی طرز میں ایک بہت ہی منفرد کتاب ہے۔ یہ اعزاز اس صدی 14ویں صدی کے مجدد حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے حصے میں آیا کہ انہوں نے قرآن مجید کے متعلق 8 جلدوں پر مشتمل یہ قرآنی انسائیکلوپیڈیا لکھا ہے۔ سب سے زیادہ خوشی مجھے جس اپنی کتاب کے آنے پر ہوئی اور جتنی فرحت ہوئی جو میرے بیان سے باہر ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کتنی خوشی اللہ رب العزت نے دی، اور وہ قرآن مجید کا انسائیکلوپیڈیا ہے جس کا پریویو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ آپ کے سامنے ہے۔ ایک جیسے موضوعات کی تمام آیات کو ایک ہیڈنگ کے نیچے جمع کیا گیا ہے۔ مثلا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو وہ تمام آیات چاہیے جن میں لفظ انسان استعمال ہوا ہو تو وہ آپ کو اس کے اندر ایک ہیڈنگ کے نیچے مل جائیں گی۔ اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے آقا علیہ السلام کے متعلق آیات مبارکہ چاہیے، آقا علیہ السلام کی شفاعت کے متعلق، آقا علیہ السلام کے اختیارات کے متعلق، آقا علیہ السلام کے تصرفات کے متعلق، آقا علیہ السلام کے معجزات کے متعلق، دیگر انبیاء کے قصص اور ان کے معجزات کے متعلق اگر آپ چاہتے ہیں کہ تمام آیات آپ کو ایک ہیڈنگ کے نیچے مل جائیں تو وہ اس کے اندر آپ کو مل جائیں گی۔ اسی طرح توحید کے متعلق اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تمام آیات آپ کو ایک جگہ پہ مل جائیں تو وہ آپ کو اس کتاب کے اندر، اس انسائیکلوپیڈیا کے اندر مل جائیں گی۔ حتیٰ کہ مکھی کا ذکر پڑھنا چاہیں اس کی تفصیل، مچھر کا ذکر پڑھنا چاہیں، پانی کا، ہوا کا، سورج کا، چاند کا، ستاروں کا، اسٹرانومی کا، نظام شمس و قمر کا، گردش لیل و نہار کا، زمین کی تخلیق، پہاڑوں کی تخلیق، سمندروں میں نہریں، کشتیاں، کوئی چیز، لا، شریعت، نکاح، طلاق، مسئلہ توحید، نبوت، رسالت، ملائکہ، آخرت، بعث بعد الموت، کوئی سبجیکٹ۔ اگر میں مختصر سا تعارف آپ کو اس کے متعلق کرواتا چلوں تو اس کی پہلی جلد کے پہلے 400 صفحات پر صرف موضوعات کی فہرست ہے۔ اگر میں اس کے موضوعات کے متعلق تھوڑا بہت آپ کو بتاؤں تو پہلی جلد کے اندر تصور توحید، ایمان باللہ، زمین و آسمان کی لامحدود وسعتیں، زندگی اور موت کا فلسفہ، پہاڑوں اور سمندروں کی حقیقت، انسان کی تخلیق، عالم ارواح، جنت اور اس طرح کے دیگر موضوعات کا احاطہ کیا گیا ہے۔ جلد دوم کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایمان بالملائکہ، ایمان بالقدر، ایمان بالآخرت، محبت الہی، عبادت الہی، ذکر الہی کی اہمیت، انبیاء کرام کا ذکر، نبوت رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور اس کی معرفت کا بیان ہی نہیں بلکہ آقا علیہ السلام کے تمام خصائص و کمالات کا تفصیل کے ساتھ ذکر بھی جلد دوم کے اندر کیا گیا ہے۔ اسی طرح آقا علیہ السلام کی محبت، آقا علیہ السلام کی تعظیم و توقیر، آقا علیہ السلام کی قیامت کے دن شفاعت کا بیان اور دوسری الہامی کتب کا تذکرہ دوسری جلد کے اندر کیا گیا ہے۔ جلد سوم کے متعلق اگر میں آپ کو بتاتا چلوں تو اس میں احوال قیامت، عبادات، حقوق و فرائض، بیوی کے حقوق، بیوہ کے حقوق، والدین کے حقوق، عورتوں کے حقوق، زمین و آسمان کی تخلیق کے سائنسی پہلو۔ دوسرے لحاظ سے جلد سوم جو بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے وہ کیا ہے کہ اس میں کائنات کے متعلق جو قرآن مجید کے اندر موجود ہے، مثلا حیاتیاتی ارکاء، انسانی جسم کا کیمیائی ارتقاء، زمین و آسمان کے تخلیق کے سائنسی پہلو، علم الطبیعات، فلکیات، موسمیات، نباتات، حیوانات، ماحولیات اور سائنسدانوں، ڈاکٹروں اور انجینئر کے لیے جو سب سے زیادہ مفید اور اہم جلد ہے وہ جلد سوم ہے۔ فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بائیو کیمسٹری ہے، ایسٹرو فزکس ہے، انسان کی تخلیق کے اندر کا نظام ہے، نظام علاج ہے، ہوا، آسمان، اسٹرانومی، کوئی سبجیکٹ جس پر ضرورت ہو ایک طالب علم کو، استاد کو، اور وہ قرآن سے تلاش کرنا چاہے وہ اس 8 جلدوں کے قرآن کے انسائیکلوپیڈیا میں موجود ہے۔ جلد چہارم کے متعلق اگر میں آپ کو کچھ بتاؤں تو اس میں امن و محبت، عدم تشدد اور قصص الانبیاء جیسے چیزوں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ جلد پنجم کے موضوعات کے متعلق اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس میں حکومتی و سیاسی نظام عدل، اقتصادیات، جہادیات، غزوات اور اس طرح کی دیگر تمام آیات جن کا تعلق ہمارے معاشی اور معاشرتی پہلو سے ہے وہ جلد پنجم کے اندر ان کو شامل کیا گیا ہے۔ سبجیکٹ اسے چاہیے کسی قسم کا اور قرآن سے چاہیے، اب اسے اس انسائیکلوپیڈیا کے بعد دنیا کی کسی اور کتاب کی طرف دیکھنے کی حاجت نہیں۔ جلد ششم تا ہشتم یعنی 6، 7ویں اور 8ویں جلد میں قرآن مجید کے الفاظ کا جامع اشاریہ دیا گیا ہے۔ مثلا اگر کوئی بھی شخص جاننا چاہتا ہے وہ تمام آیات اس کو چاہیے جس میں کتاب، قلم، لباس، پانی، آگ، دریا، انسان، جن، جانور، جنت، جہنم، صبح، شام اور اس طرح کی دیگر جتنے الفاظ اور
پر وہ چاہتا ہے کہ اس کو اس لفظ پر قرآن مجید کی تمام آیات مل جائیں، تو وہ ان 3 جلدوں میں ان کو شامل کیا گیا۔ کاوش یہ تھی جو 8 جلدوں کا انسائکلوپیڈیا مکمل ہوا کہ لوگ قرآن مجید کے ساتھ جڑ جائیں، لوگ قرآن سے علم حاصل کرنا سیکھیں۔ یہ انسائکلوپیڈیا ایسا ہے جیسے بچے کی انگلی پکڑ کے کوئی باپ چلاتا ہے، یہ قرآنی علم کے اندر انسائکلوپیڈیا انگلی پکڑ کے آپ کو منزل تک پہنچا دے گا۔ ناظرین اکرام، سب سے اہم بات جو میں آپ کو اس کے متعلق بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس قرآنی انسائکلوپیڈیا میں جو قرآن مجید کا ترجمہ کیا گیا ہے وہ سائنسی پہلو سے کیا گیا ہے۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کا جو قرآن مجید کا ترجمہ عرفان القرآن ہے، اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ آج کے دور میں سائنس کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اور اس قرآن مجید کا سائنسی ترجمہ وہی کر سکتا ہے جس کو سائنس پہ اور دوسرے دیگر علوم پہ دسترس حاصل ہو۔ یہ کتاب پڑھے لکھے علماء کو بھی اور صرف اردو دان طبقے کو، جس نے 2 حرف بھی عربی کے نہیں پڑھے، سب کو یکساں ہدایت کی خیرات دے گی ہے۔ میں نے تو کبھی پیسہ بھی نہیں لیا اور نہ میں پیسے کے لیے لکھتا ہوں۔ میرا حساب تو میری ہر تصنیف کا اگر قبول ہو گئی تو مولا کے ساتھ، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، لیکن میری آرزو ہے کہ ہر گھر میں یہ انسائکلوپیڈیا پہنچنا چاہیے۔ میں آپ سب کو آخر پہ یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ سب اس انسائکلوپیڈیا سے ضرور استفادہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔